مبلغین کون ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک سے سمجھے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جا رہا ہے کہ تبلیغ کیجئے جو اتارا گیا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، قرآن کا ذکر نہیں کیا یہاں. ایک تو قرآن اترا، ما انزل الیک من ربک، ایک قرآن پر عمل کی صورت میں سنت بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہی وحی کی گئی ہے. تو اب جو مبلغین ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، تو اب مبلغین پر بھی یہی لازم ہے کہ وہ اس چیز کی تبلیغ کریں جو پروردگار نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے. اپنی باتوں سے نکلیں، قصے کہانیاں نہ سنائیں لوگوں کو. ایسی ایسی باتیں جو ہیں وہ دین کے نام پر سننے کو ملتی ہیں جن کا دین کے اندر وجود ہی نہیں، اور اپنے تئیں ہم دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. دین کی تبلیغ صرف یہ ہے کہ ما انزل الیک من ربک، وہ قرآن اور قرآن پر عمل کی صورت میں سنت ہے، اس کی تبلیغ لازم ہے. یہاں آپ دیکھیں کیا حال ہے، تبلیغ نام کی شے کوئی نہیں ہوتی. بظاہر عالم دین سٹیج پر بیٹھ کر جگتے لطیفے اور طرز و ترنم کے ساتھ شعر اور طرزیں لگا کے لوگوں سے واہ واہ وصول کر کے اور پیسے وصول کر کے نکل جاتا ہے. اور ہو کیا رہا ہے؟ تبلیغ. یہ تبلیغ ہے؟ تبلیغ اس کو کہتے ہیں. حضور کو جب خطاب ہے، یہ بڑی خاص بات ہے جو میں کر رہا ہوں، یا ایھا الرسول، ان پر بھی یہ پابندی ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک. اب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کو دینی سٹیجوں پر بٹھائیں جو ما انزل الیک من ربک کی تبلیغ کرتے ہیں، قرآن کی تبلیغ کرتے ہیں، سنت کی تبلیغ کرتے ہیں. اور آج کل سامعین کو کانوں کا چسکا لگا ہوا ہے. یہ دیتے سر کون اچھی لگاتا ہے، ترنم کون اچھا لگاتا ہے. تبلیغ تو اس طرح کی چیز ہوتی ہے، بعض اوقات سامعین کی طرف سے باتیں سننا پڑتی ہیں. دیکھو نا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے ہیں تو جو آگے سے پتھر مار رہے ہیں جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے بھی لہو لہان ہو گئے، وہ تو پتھر ماری اس لیے رہے ہیں کہ ہمیں تمہاری تبلیغ قبول نہیں. جو راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں. تبلیغ صرف لوگوں کو لفظوں کا اور ترنم طرز کا چسکا دینے کے لیے نہیں ہوتی، وہ تقریریں ہوتی ہیں. تبلیغ مشکل کام ہے. دیکھو نا، تبلیغ کے جواب میں اگر خطرہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہے واللہ یعصمک من الناس؟ واللہ یعصمک من الناس، پروردگار جو فرما رہا ہے یہ کیوں فرما رہا ہے؟ گارنٹی دے رہا ہے کہ محبوب جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے یہ آپ نے پہنچانا ہے، باقی رہی ان ظالم اور مخالفین تو وہاں بہت زیادہ تھے. بھائی جو دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، بات کوئی سن نہیں رہے، پھبتیاں کس رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں موقع ملا تو ہم قتل کر دیں گے، ہمارے پاس مال بھی ہے، وسائل بھی ہیں، سب کچھ ہے. تو 100 صحابہ ننگی تلواروں کے ساتھ حضور کی حفاظت کرنے پر مامور ہو گئے. انہوں نے مشورہ کیا ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صورت میں بھی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، اگر کوئی ان کی طرف بڑھا ہم اس کو کاٹ کے رکھ دیں گے. یہ صحابہ نے عزم کیا آپس میں. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ہٹا دیا واللہ یعصمک من الناس کی آیت کے اترنے کے بعد، کہ اب میری حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے.